अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सियासत बड़ी तेज़ी से रंग बदल रही है, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और इमरान खान की किस्मत का सितारा चमक रहा है। और पाकिस्तानी सियासत में एक रेवोल्यूशनरी लीडर के तौर पर जाना जाएगा और तारीख़ बहुत से अनमिट निशान छोड़ जाएगी। इमरान खान का जिक्र तारीख़ की किताबों में एक ऐसे लीडर की तरफ होगा कि जिसने अपनी ज़ात को नफ़ी करके मुल्क के लिए आगे बात बढ़ाने की बात की, एक बैनुल-अक़वामी दुनिया में मुस्लिम उम्मा का अलम बुलंद किया, इस्लामोफोबिया में जो कोशिश की, जो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठी करने की कोशिश की और जो पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पे लाने के लिए उसने एक किरदार किया, वो किरदार नहीं भूला जा सकेगा। हर इख्तलाफ रहेगा हर एक को अपनी जगह पर, लेकिन ये वो हक़ाइक़ हैं, ये वो जो सच है जो मिट नहीं सकता, जो आप कुरेदेंगे भी तो ख़त्म नहीं हो सकता। सियासी हलचल बहुत तेज़ी से और बढ़ेगी। अब ये आपने एहतजाज देख लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े इतनी बड़ी गैदरिंग के साथ, और लोग जौक दर जौक आ रहे हैं। ख़ुद मुझे और आपको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि लोग जौक दर जर खुद पहुँच रहे हैं वहाँ तक, और ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो राना आसिफ हमारे एडवोकेट और तौहीन अदालत की सज़ा और वारंट गिरफ्तारी के हवाले से दायर अपील पर समाअत हुई। एतराज़ात पर अदालत ने मामला सुना, जस्टिस तारक मसूद ने सुना, और ये एक सियासत हो रही है। मैं बताता चलूँ, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का किरदार आप लोगों के सामने मौजूद है। तो ये कुछ सियासत उस तर्ज की हो रही है, इसका क्या होना है वो अलहदा बात है। इन चैम्बर की है वो हमारे जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी, वो पेश हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट का सज़ा का हुक्म है। सरेंडर के बगैर अपील कैसे समाअत हो सकती है? जैसे सरदार तारक मसूद साहब ने मुलज़म अदालती फ़ैसले के बाद सरेंडर करे तो अपील काबिल समाअत होगी, और रजिस्ट्रार के सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात जो है ना वो बरकरार रखे हैं, और ये जो है ना दायर इंट्रा कोर्ट अपील जो है खारिज तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने इस बात के हवाले से अपना रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ जो है ना वो बरकरार रखा है। वफाकी शरई अदालत का वजारत इंसानी हकूक़ को बड़ा हुक्म, ख्वाजा सरा बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम किए जाएँ, और अदालत ने हुक्म दिया कि ट्रांसजेंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट तश्कील देने के लिए खुसूसी कमेटी 24 रोज़ में रिपोर्ट पेश करे। सैयद मोहम्मद अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ मुकदमे की समाअत की। वजारत इंसानी हकूक़ ट्रांसजेंडर बच्चों को हकूक़ फराहम करने में संजीदा नहीं है। वजारत इंसानी हकूक़ के हुकाम को हिदायत किया गया कि अदालत आने से पहले ऑर्डर पढ़ लिया करें। वजारत इंसानी हकूक़ बगैर किसी अदालत में पेश होती है, और इस नोटिस पर जो है ना ज़मूर्द खान जो CEO हैं वो पाकिस्तान स्वीट होम पेश हुए, और उन्होंने कहा आप बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं। जिस पर ज़मूर्द खान ने कहा कि मैं अपने बेटियों और बेटों को लाया हूँ। अदालत ने वज़ारत कमेटी बनाने का हुक्म देकर रिपोर्ट पेश करने के SOPs भी मांग ली हैं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। स्पेशल यूनिट है, 24 दिनों में कह दिया है, और 10 जनवरी तक अदालत ने समाअत जो है ना ये मुलतवी कर दी है। अब आपके सामने बड़ा ज़बरदस्त जो केस है, और वो बहुत ही अहम केस है, वो इसलिए बताना ज़रूरी है, और वो समझ सकें आप तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस है। पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया पंजाब हुकूमत को। वक्त से पहले तबादलों से रोक दिया। हो ये रहा था वक्त से पहले तबादले हो रहे थे, मुकर्रर वक्त से पहले नागुज़ीर हो तो वजूहात तहरीर की जाए। किसी भी अफसर को सीनियर पुलिस अफसर की मुशावरत के बगैर ना हटाया जाए। सिंध और बलोचिस्तान में क्यों ना गुड गवर्नेंस का यही फार्मूला अपनाया जाए। अदालत ने पंजाब हुकूमत 10 साल में तब्दील किया, अफसरान की फहरिस्त भी मांगी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान पुलिस से भी तफसीलात अदालत ने मांग ली हैं।
کیا حکومت پنجاب خود قانون پر عمل کرے گی یا عدالت حکم دے گی؟ صوبائی حکومت سے ہدایات لے کر پیش ہو. جی جیسا کہ ریمارکس ہیں، جرائم اور عدم تحفظ کی وجہ سے عوام متاثر ہو رہی ہے. پولیس افسران کے تبادلے ایم پی اے کے کہنے پر نہیں ہونے چاہیے. قانون کے مطابق 3 سال سے پہلے سی پی او یا ڈی پی او کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ڈی پی او اور سی پی او کو تعینات کرنا آئی جی کا اختیار ہے. کیا تمام آئی جی تعیناتیاں کرتے ہیں؟ قانون کے مطابق افسران کو ہٹانے قبل از وقت پر پابندی نہیں بلکہ طریقہ کار پر عمل کیا. چیزوں سب کے ریمارکس سے تاثر ہے کہ پولیس کو حکومتیں سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں. قانون کے مطابق تو تحقیقاتی جو ہے نا یہ پولیس افسروں کے دیگر کام سے علیحدہ ہونے چاہیے. یہ انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے. تحقیقی افسروں کا الگ کیڈر ہونا چاہیے تاکہ وہ مکمل آزاد ہوں. پولیس میں تفتیش کی مہارت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ناقص شواہد کیے جائے جن سے ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے. ملزمان کو پولیس فائدہ دے گی تو مظلوم کہاں جائیں گے؟ پولیس افسران کے تبادلے مشاورت سے ہو رہے ہیں. یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا سیاسی مداخلت سے عمران خان کا حملے کا مقدمہ درج نہیں ہوا. یہ بہت اہم بات ہے. سپریم کورٹ کے اندراج محکمہ کا حکم دینا پڑا کیونکہ کئی دن گزر چکے تھے. پنجاب حکومت خود قانون پر عمل کرتی ہے، عدالتی حکم کی ضرورت نہیں پڑتی. 10 جنوری تک سماعت جو ہے نا عدالت نے یہ ملتوی کر دی ہے. اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں. بڑا اہم ایشو ہیں. 2 ایشو تھے جو عدالت میں تھے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹر رائٹ کے حوالے سے تھے، لوکل گورنمنٹ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے. جیسے رسال سعید کی کورٹ میں عدالت سماعت ہوئی. پہلے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے معاملات یہ چل رہے تھے، لیکن میں ان کے رائٹ کے حوالے سے آج جو سماعت کے بعد جو تفصیلات ہیں وہ میڈیا میں بھی چلی ہیں، آپ سن لیجئے گا، اور میں نے میڈیا سے جو گفتگو کی ہے وہ سن لیجئے گا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رسال سعید کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے، ووٹ کے حقوق کے حوالے سے آئینی درخواست کی سماعت ہوئی. لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو بتایا گیا کہ لوکل گورنمنٹ پنجاب کے الیکشن ہونے والے ہیں اپریل کے اندر، اور پنجاب حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دینا چاہ رہی ہے، مگر الیکشن کمیشن اس میں ایک ایسا کردار ادا کر رہا ہے جو بدنیتی پر مبنی ہے. الیکشن کمیشن حکومت وقت کی باتیں مان رہا ہے، اور اب جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں دینے دے رہا، اور ابھی تک کچھ نہیں کیا. عدالت کے ریمارک سے اس سے پہلے معاملے زیر سماعت ہیں. بتایا گیا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے معاملہ زیر التوا ہے، مگر وفاقی حکومت نے اس میں ترمیم کر دی ہے، اور اب اتنا آسان کام نہیں ہے ووٹ ڈالنا. جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا ہے، یہ حکومت پنجاب نے فیصلہ کرنا ہے. حکومت پنجاب جب اوورسیز رائٹ دینا چاہتی ہے، یہ رائٹ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ تھوڑے سے پیسوں کا مسئلہ ہے، بالکل ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے ہاں انٹرنیٹ ووٹنگ چل رہی ہے، اور باقاعدہ ای وی ایم کے ذریعے ہم یہاں ووٹ ڈال رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی اعتراض نہیں آیا ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی ایک کردار ادا کیا ہو اس وقت جس سے ووٹ ملنے کا اوورسیز کو کوئی حالات پیدا ہوئے ہوں. عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے مانگے ہیں، اور ساتھ ساتھ مطلوبہ مواد مانگا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے رکھیں. عدالت اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ جو پہلے جج صاحب سن رہے ہیں جیسے شجاعت صاحب، ان کے پاس جائے گا یا اس کو علیحدہ رکھا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات بائیو میٹرک طریقے سے کرانے اور اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دینے کی درخواست پر سماعت کی ہے. عدالت نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ کے احکامات کی کاپی عدالت کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد وقاص سے. جی وقاص، بتائیے گا مزید کیا ہدایات دی گئیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے عدل صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی ہے، جس میں درخواستدار نے نشاندہی کی کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات جو ہے بایو میٹرک طریقے سے نہیں کروا رہا، نہ ہی اوورسیز ووٹرز کو جو ہے اس میں ووٹنگ کا حق دیا جا رہا ہے. درخواستدار کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن بایو میٹرک کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت میں پیش ہو کر یہ بیان دیا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی زیر التوا ہے، وہاں پر اس کی سماعت بھی ہو رہی ہے. درخواستدار کے وکیل نے یہ بھی نشاندہی کی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ زیر مبادلہ پاکستان میں بھجواتے ہیں، انہیں جو ہے ووٹ کا حق نہیں دیا جا رہا. صحیح. عدالت نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ کے احکامات کی کاپی عدالت کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. محمد وقاص، آپ کا بہت شکریہ. آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں. وہ بڑا اہم ایشو ہے، وہ ایشو ہے 25 مئی کے ثانیہ کے حوالے سے. 25 مئی کے ثانیہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے
آنسو گیس پھینکی گئی، پرچے درج کیے، کتنا ظلم کیا گیا. یہ میں نے 15 جون کا پہلا آرڈر ہے. 25 جون کے بعد 15 جون کو میں کورٹ میں آ گیا تھا. میں نے GIT بنانے کی بات کی تھی. میں نے کہا تھا وہ تمام تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی جائیں. اس میں ایک 1 مین ٹرائبیونل بھی بنا شبر رضا رضوی کا، لیکن اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا. وہ سارے کے سارے معاملے اپنی جگہ پر آج بھی موجود ہیں. میں نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس حوالے سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا، سنیے گا. کہ ثانیہ کے حوالے سے کیس کی سماعت جسٹس شاہد کریم کی کورٹ میں ہوئی. عدالت کو بتایا کہ 25 مئی کے ثانیہ میں جو آنسو گیس استعمال ہوئی تھی اور جو تشدد کیا گیا اراکین PTI کے اوپر، وہ تاریخ کا حصہ ہے. 15 جون سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. نہ صوبائی حکومت اور نہ ہی وفاقی حکومت اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہے. پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے اور اس پروٹیسٹ کو روکا نہیں جا سکتا ہے، مگر جس طرح سے یہ تشدد کیا گیا، بروٹیلٹی کی گئی، اس کا حل تو نکالنا ہے. ایک ٹرائبیونل بنا دیا گیا جسٹس شبر رضا رضوی صاحب کی، اس نے بھی کوئی نہیں کام کیا. اور وفاقی حکومت پچھلے 6 مہینے سے وقت مانگ رہی ہے کہ جواب داخل کرنا ہے. اس وقت بھی کوئی نہ کوئی اگر احتجاج ہوا تو تشدد کرنے سے وہ باز نہیں آئیں گے، اور کئی دھمکیاں بھی دے چکے ہیں. عدالت ان کو حکم دے کہ وہ ساری تفصیلات سامنے لے کر آئے. اور خاص طور پر پنجاب حکومت کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر ایسی نہیں آ سکی ہے کہ ابھی تک کیا ایکشن لیے گئے ہیں، ان پولیس افسر کے خلاف کیا ایکشن کارروائیاں کی گئی ہیں جنہوں نے اس دن 25 مئی کو تشدد کیا تھا. عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو ہدایت جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور جنوری کے چھٹیوں کے فوراً بعد کیس کی سماعت مقرر کر دی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.